السلام علیکم پیارے ویورز، آپ کے لیے حاضر ہے ایک اور معصوم سی انٹرٹیننگ کہانی۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ، خدا کا بنایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ، اور ایک زمانے میں تھا ایک ملک کا بادشاہ جو کہ نہایت رحم دل، انصاف پسند اور نیک تھا۔ یوں تو بادشاہ سے پوری رعایا بےحد مطمئن اور خوش تھی، لیکن بادشاہ ساری پریوں میں بھی بےحد مقبول تھا اور اپنی ہر تقریب میں پریوں کو پرستان سے خاص طور پر بلاتا تھا۔ پریاں اس کے لیے خصوصی تحفے لے کر آتی تھیں اور بادشاہ بھی ان پریوں کو بیش قیمت تحفے دیتا تھا۔ بادشاہ کی شادی کئی سال پہلے ہو چکی تھی، لیکن وہ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا اور اس مقصد کے لیے اس نے اور اس کی بیگم نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی تھیں، لیکن ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن بادشاہ بڑا اداس بیٹھا تھا۔ دربان نے اس کو اطلاع دی کہ پریاں آئی ہیں۔ بادشاہ نے ان کو بلوا لیا۔ پریوں نے ملکہ کو بھی بلوایا اور کہا ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کرنے آئے ہیں۔ پھر پریوں نے دعا کی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی ساتھ میں دعا کرتے رہے۔ دعا کے بعد ان پریوں میں ایک پری جو قدرے کالی اور کم شکل کی تھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے دعا کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس کو قبول کرنا، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کے گھر ضرور بیٹا ہوگا۔ میری کیونکہ ساری ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو انشاءاللہ یہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ سب نے آمین کہا اور پریاں واپس روانہ ہو گئیں، اور واقعی میں کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹا پیدا ہو گیا۔ ملکہ اور بادشاہ بڑے خوش ہوئے۔ غریب غربا کو دینے کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے، اور جب شہزادہ 6 دن کا ہو گیا تو ملکہ اور بادشاہ نے اس کا شاندار عقیقہ کیا، جس میں پورے ملک کے علاوہ پرستان کی پریوں کو بھی دعوت دی گئی، لیکن اس کالی پری کو بادشاہ نے جان بوجھ کر نہیں بلایا۔ پورا ملک سجایا گیا، قسم قسم کے پکوان میز پر سجا دیے گئے، اور ہر تھوڑی دیر میں مزید نئی ڈشز لا لا کر نوکر سجاتے رہے۔ جو جتنا چاہتا کھا لیتا، رش تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لوگ کھاتے پیتے اور اپنے گھر چلے جاتے، لیکن ان کی جگہ دوسرے لوگ آ جاتے۔ ہر کوئی تحفہ لے کر آ رہا تھا اور بادشاہ کی طرف سے بھی بیش قیمت تحفے دیے جا رہے تھے۔ پھر پریوں کی آمد کی اطلاع بادشاہ اور ملکہ کو ملی، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر پریوں کے پاس آ گئے۔ پریوں نے شہزادے کو باری باری گود میں لے کر دعائیں دینی شروع کر دیں۔ اچانک کالی پری محل میں غصے سے داخل ہوئی اور بولی مجھے آپ نے بلانے کے قابل تو نہیں سمجھا، لیکن میں شہزادے کو دعا تو ضرور دوں گی، اور میں اس کو یہ دعا دیتی ہوں کہ اللہ کرے اس کے کان گدھے جیسے ہوں اور دنیا اس کا مذاق اڑائے۔ یہ کہتے ہی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ دوسری پریوں اور بادشاہ، ملکہ سب حیران رہ گئے جب انہوں نے پری کو اس قدر ناراض ہوتے دیکھا۔ بادشاہ نے پری کو بہت آوازیں دیں، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ بادشاہ دل میں ڈر بھی گیا کہ کہیں پری کی دعا قبول نہ ہو جائے۔ اس نے دوسری پریوں سے بھی کہا کہ تم اس پری کو ڈھونڈ کر سامنے لانے کی کوشش کرنا، لیکن وہ پری نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، کسی کو مل کے ہی نہ دی۔ تقریب جس خوشی سے شروع ہوئی تھی، اتنے ہی بوجھل انداز سے اختتام پذیر ہو گئی۔ بادشاہ ملکہ رات کو بھی شہزادے کو ڈر ڈر کر دیکھتے رہے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ صبح ہو گئی۔ شہزادے نے بھوک سے رونا شروع کیا۔ ملکہ اس کے قریب آئی تو اس کی دکھ اور حیرت سے چیخ نکل گئی۔ شہزادے کے کان گدھے جیسے ہو گئے تھے، یعنی پری کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ بھی غم سے نڈھال ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے سوچنے کے بعد بادشاہ نے ملکوں کو سمجھایا اور کہا فضول میں رونے پٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا بیٹا صحت مند ہے، اور پری کو عنقریب ڈھونڈ کے اس سے معافی مانگ لیں گے۔ تم اب یہ کرنا کہ شہزادے کو سر پہ ٹوپی اڑا کے رکھنا اور اس کے بال بڑھا کے اس سے کان چھپانے کی کوشش کرنا۔ کسی کو بھی اس کے گدھے کے کانوں کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اور پھر ملکہ نے یہی کیا۔ نوکروں میں سے کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ ملکہ نے شہزادے کے بال بڑھا کر اس سے کان ڈھک دیے۔ شہزادہ بہت کم کسی کے سامنے آتا، اور اس کے بال کاٹنے جو نائی آتا تھا، صرف وہ یہ راز جانتا تھا۔
بادشاہ نے اس کو کہا ہوا تھا، جس دن میں نے کسی کے منہ سے شہزادے کے کانوں کے بارے میں کچھ سنا تو دوسرے دن تمہاری گردن کٹی ہوگی، کیونکہ صرف تمہیں اس راز کا پتہ ہے۔ نائی نے کبھی ڈر کے مارے کسی سے کچھ نہ کہا۔ وقت دھیرے دھیرے بیتتا رہا اور شہزادہ 14 سال کا ہو گیا۔ اس دوران بادشاہ نے پری کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پری کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن بادشاہ کو خبر ملی کہ نائی کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ اس خبر سے بڑی مشکل میں گھر گیا۔ کچھ مہینے تک تو شہزادے کے بال کٹوائے نہیں گئے، لیکن اب بال کٹوانے ضروری ہو گئے تھے کہ بہت لمبے بالوں کی وجہ سے شہزادہ لڑکی لگنے لگا تھا۔ آخر کار ایک بہترین نائی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا اور بادشاہ نے اس کو شہزادے کے بال اکیلے کمرے میں کاٹنے کے لیے کہا اور اس نائی کے سامنے تلوار لے کر بیٹھ گیا۔ نائی ڈرتے ڈرتے بال کاٹنے ہی لگا تھا کہ یکدم اس نے شہزادے کے کان دیکھے۔ وہ حیران ہو کر بولا، یہ کیا، شہزادے کے کان؟ بادشاہ بولا، خبردار، جو آگے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا۔ میں یہ تلوار اسی لیے لے کر بیٹھا تھا کہ اگر تم کچھ بولے تو یہیں قتل کر دوں۔ نائی بیچارہ سہم گیا۔ بادشاہ پھر بولا، اب میری بات غور سے سنو۔ اگر یہ بات کسی کو بھی پتہ چلی تو تمہاری گردن اسی وقت اڑا دوں گا اور تمہارے خاندان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، اگر تم نے اس راز کی حفاظت کی تو تمہیں ہر مہینے اتنی سیلری دوں گا کہ تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ نائی بولا، جہاں پناہ، میری کیا مجال کہ میں کسی کو کچھ بتا سکوں۔ میں آپ کا وفادار ہوں اور اب رازدار بھی ہوں۔ بے فکر ہو جائیے، سمجھیے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ بادشاہ کو جب اس نائی کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے اسے جانے کی اجازت دی دی اور بہت اچھی رقم بھی دی۔ نائی محل سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور سوچا بیوی کو یہ بات بتا دے، لیکن پھر سوچا عورتوں کی عادت ہے، ایک دوسرے سے باتوں باتوں میں سب بول دیتی ہیں۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ لیکن پوری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا کہ کس سے یہ بات شیئر کرے۔ صبح ہو گئی تھی، وہ اپنے دوستوں سے بھی ملا لیکن کہہ نہیں پایا۔ اسی کشمکش میں کئی دن ہو گئے اور اس کا پیٹ بہت موٹا ہو گیا۔ وہ پریشان ہو کر ایک حکیم کے پاس گیا اور ان سے اپنے پیٹ کے اچانک موٹا ہونے کا ذکر کیا۔ حکیم صاحب نے اس کا معائنہ کیا اور بولے، لگتا ہے آپ کو کسی ایسے راز کا پتہ ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر پا رہے۔ یہ کیفیت جب ہی ہوتی ہے۔ نائی نے کہا، ہاں حکیم جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کسی سے بھی وہ راز نہیں کہہ پا رہا کیونکہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ حکیم جی بولے، تو پھر ایک کام کرو، جنگل میں جاؤ، ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے راز کی بات کہہ دو، تمہارا دل بھی ہلکا ہو جائے گا اور پیٹ بھی فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ نائی کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس نے جنگل کی راہ لی۔ جنگل پہنچ کر پہلے اس نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ کوئی آس پاس سننے والا موجود نہ ہو۔ پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں شہزادے کے گدھے کے کانوں والی بات کہہ دی اور گڑھا بند کر دیا۔ واقعی میں کچھ ہی دیر کے بعد اس کا پیٹ نارمل ہو گیا اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ نائی کے جنگل سے جانے کے کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی اور دوسری صبح اس گڑھے سے ایک ننھا پودا باہر نکل آیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک بانس میں تبدیل ہو گیا۔ ایک دن ایک لڑکا جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے جو یہ بانس دیکھا تو سوچا اس کی بانسری اچھی بنے گی اور وہ بانس توڑ لیا۔ گھر لے جا کے اس نے بانس سے بڑی محنت کے بعد ایک خوبصورت بانسری بنائی اور اس کو جیسے ہی بجانا شروع کیا، اس میں سے بجائے میوزک کے یہ آواز آنے لگی، یہی کہے ہر ایک زباں شہزادے کے گدھے کے کان کان کان۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ اتنے میں اس کی اماں آ گئی، بولی، اے بیٹا، یہ کیا گا رہے تھے تم؟ بیٹا بولا، میں نہیں، اس بانسری کی آواز ہے یہ۔ ہیں؟ کیا کہا؟ بانسری کی ایسی آواز؟ ماں نے بے یقینی سے کہا۔ بیٹے نے جواب میں بانسری پھر بجائی تو وہی آواز دوبارہ آنے لگی۔ ماں شدید حیرت میں کھڑی رہ گئی۔ پھر بھاگ کے اس نے سامنے کھیلتے بچوں کو اور 2-4 پڑوسنوں کو آواز دے کر بلا لیا اور ان کو بھی بانسری کی آواز سنائی۔ وہ سب بھی بہت حیران ہوئے اور یوں ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے
اور چوتھے تک یہ بات ایسی پھیلی جیسے جنگل کی آگ۔ پہلے لوگ جو شہزادے کے لمبے بالوں کو فیشن اور اسٹائل کہتے تھے، وہ اب سمجھ گئے تھے کہ اس کے گدھے کے کانوں کی وجہ سے یہ لمبے بال کیے گئے ہیں۔ ہوتے ہوتے یہ بات محل کے دربان کے کانوں تک پہنچی۔ وہ بھی حیران رہ گیا اور اس نے باورچی سے یہ بات شیئر کی۔ باورچی نے اپنی بیوی سے، اور پھر تو پورے محل کے نوکروں کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ بادشاہ صبح حسب عادت شہزادے کے ساتھ اپنے گارڈن میں واک کر رہا تھا کہ اس نے نوکروں کو شہزادے کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہتے سنا۔ بادشاہ نے اسی وقت نوکروں کو بلایا اور پوچھا، تم یہ شہزادے کی طرف اشارہ کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ نوکر بولا، جہاں پناہ کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، جھوٹ مت بولو، میں نے تمہیں خود کچھ کہتے سنا ہے، شہزادے کی طرف اشارہ کر کے۔ سیدھی طرح بتاؤ ورنہ میں یہیں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ نوکر ڈر کے بولا، جناب عالی، میں دوسرے نوکر کو شہزادے کے کانوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ گدھے کے ہیں۔ بادشاہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے سوچا، ہو نہ ہو یہ بات اس نئے نائی نے ہی سب لوگوں کو بتائی ہے۔ پھر اس نے محل کے سارے نوکروں اور نائی کو طلب کر لیا کہ پتہ چلے یہ بات کس کس کو معلوم ہے۔ پہلے اس نے نوکر سے پوچھا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ کیا نائی نے؟ نائی کی تو جان پر بنائی۔ وہ فوراً بولا، حضور، میں نے تو یہ بات کسی سے کہی ہی نہیں۔ میں نے تو جنگل میں گڑھا کھود کر اس میں یہ بات کہہ کر گڑھا بند کر دیا تھا۔ لیکن بادشاہ کو یقین نہیں آیا۔ نوکر بولا، نہیں جہاں پناہ، نائی نے نہیں، مجھے تو باورچی نے بتایا۔ باورچی سے پوچھا تو اس نے کہا دربان نے، دربان سے پوچھا تو اس نے کہا فلاں، اور اس طرح ہوتے ہوتے بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یعنی پورے ملک کو شہزادے کے کانوں کے بارے میں علم تھا۔ پھر بادشاہ کے سامنے وہ لڑکا آیا جس نے بانسری بنائی تھی۔ اس نے بانسری بجا کر بادشاہ کو سنائی، جس سے آواز آئی، یہی کہے ہر ایک زباں، شہزادے کے گدھے کے کان کان کان۔ پھر اس نے تفصیل بتائی کہ میں نے جنگل میں فلاں جگہ سے بانس کاٹ کر اس کی بانسری بنائی تھی۔ بادشاہ نے نائی سے کہا، تم نے جو بات گڑھے میں کہی تھی وہ گڑھا کس جگہ کھودا تھا؟ نائی نے جو جگہ بتائی وہ لڑکا بولا، میں نے بھی اسی جگہ سے یہ بانس کاٹا تھا۔ اب بات کھل کر سامنے آ گئی۔ بادشاہ نے نائی سے کہا، تم سے ایک راز کی حفاظت نہیں کی گئی۔ تم نے وہ بات چاہے گڑھے میں کہہ کر دبا دی، لیکن سب کو تمہاری وجہ سے وہ پتہ چل گئی۔ اب تمہاری سزا ہے کہ تم کو سب کے سامنے پھانسی۔ اتنے میں شہزادہ، جو اب تک خاموشی سے سب سن رہا تھا، بول پڑا، رک جائیے ابا حضور۔ سب شہزادے کو دیکھنے لگے۔ شہزادہ بولا، ابا جان، سب آزمائشیں اور پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ آپ پری کی بد دعا کو میرے ان گدھے کے کانوں کی وجہ قرار دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نصیب میں تھا، اور پورے ملک کو اس بات کی جیسے خبر ہوئی یہ بھی میرے نصیب میں شامل ہوگا۔ آپ فضول میں اس بیچارے کی جان نہ لیں اور باقی سب کو بھی معاف کر دیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ سے اسی بات پر خوش ہو کر میری آزمائش ختم کر دیں۔ بادشاہ نے اپنے نیک دل شہزادے کو نم آنکھوں سے دیکھا اور نائی کو اور باقی سب کو معاف کر دیا۔ یکا وہی پری جو کب سے غائب تھی آ گئی اور شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، اے نیک دل شہزادے، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں ایسی بد دعا دی تھی۔ میں اپنی بد دعا واپس لیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں لمبی زندگی، صحت اور تندرستی کے ساتھ گزارنی نصیب ہو، اور تم نیکی کے اسی رستے پر چلتے رہو اور غریبوں کا احساس کرتے رہو۔ اس پری کے یہ کہتے ہی شہزادے کے کان واپس سے ٹھیک ہو گئے۔ سب لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ بادشاہ نے پری سے معافی مانگی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو کیسی لگی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔